بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ایجوکیشن ریفارم, پولیس ریفارم اور اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی باتیں کریے وفاقی حکومت. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے جان لیتے ہیں. سر, صوبے میں آپ تیسری بار اقتدار میں ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ چلیں ایک بڑے بھائی بن کر وفاقی حکومت کا ساتھ دیا جائے, مضبوط مستحکم کیا جائے پاکستان کو؟ ٹھیک ہے, یہ جو مہنگائی ہے, پیٹرول کے ریٹ ہو گئے, اشیاء خوردنوش کے ریٹ ہو گئے, کنٹرول کرنے کے لیے آپ اور وفاق تمام اکائیاں ساتھ بیٹھ بھی تو سکتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. آگے رمضان المبارک آ رہا ہے, اس کے لیے بھی تو کوئی پلان کیا ہوگا آپ لوگوں نے. ساجد بھائی, آپ نے شروع سے ہی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, عمران خان اور اس کی کابینہ, صبح سے شام تک وہ چور ڈاکوں کے علاوہ تو ان کے پاس اور کوئی بات کرنے کا تو کوئی نہ راستہ ہے نہ کوئی فریم ہے. باقی آپ کیا توقع رکھتے ہو؟ چپراسی, چور اور قاتل کہنے والوں کو اپنے بغل میں بٹھا کے حکومت چلانا اور عوام کو 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, آپ یہ مذاق نہیں ہے پاکستانی اور پاکستانی قوم کے لیے؟ راکیش صاحب, اس سے آپ بھی پلو دامن نہیں چرا سکتے. کل تک کی قاتل لیگ آپ نے کی, ان کو وفاق میں آپ بٹھایا تھا ساتھ, آپ کے کولیشن پارٹنر تھی قاف لیگ. سر, یہ تو صاف چلی شفاف چلی والے ہیں نا. یہ تو انصاف کا ہر پہلو, مطلب انصاف یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کی ہے نا. ہم نے کہا ہے کہ لیٹس کٹ دا لاس, آگے چلیں, پاکستان کے مفاد کی بات کریں. چلیں, ہمیں دیکھیں, عدالت سے بھی ریزرویشن ہے, اداروں سے بھی ریزرویشن ہے. تو ہم نے تو ابھی بھی ہم احترام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے ہی انصاف مانگ رہے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا, کیونکہ ہم پاکستان کا بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, اپنے مفاد کی بات نہیں کرتے, اپنی ذات تک نہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ صرف ہمیں ایک راستہ دکھایا جائے اور باقی لوگ ایسے نہیں ہیں. ایسے نہیں. پیپلز پارٹی ایک واحد جمہوری پارٹی ہے جو عوام کی بات کرتی ہے, جو پارلیمنٹ کی بات کرتی ہے, جو پاکستان کی قوم کے حقوق کی بات کرتی ہے. اس عوام کے حقوق کی بات کرنے کے لیے وفاق کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتا ہے. آپ عوام کی بقا کے لیے عوامی پیکیج یا ایجوکیشن ریفارم اپریل میں یکساں تعلیم کی پی ایم صاحب بات کر رہے ہیں, ویلکم کریں گے؟ آپ دیکھیں نا, قومی اسمبلی کا پہلے سیشن میں آصف علی زرداری صاحب نے بولا ہے کہ عمران خان صاحب آؤ, ہم پاکستان کے جو بھی مفاد میں, پاکستان کے جو بھی فائدے میں ہوگی, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ نالائق, ان کو کوئی قابلیت ہی نہیں ہے نا پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ دینے کے لیے. آپ بتائیں, ان کی فرسٹ اننگ جو 2.5 سال انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف انڈے مرغی کے علاوہ اپوزیشن کو گالیاں اور پگڑیاں اتارنے کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو پہلے بھی میں پہلے سیشن میں بول چکا ہوں. مطلب اپوزیشن کی جماعتیں نہیں دیں گی پی ایم صاحب کو؟ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم پارلیمنٹ میں چینج آ کے اس عمران خان کو گھر جائے گی اور پاکستانی عوام کے لیے ایک اچھا حکومت ملے گی. رفاقت صاحب, رمضان المبارک قریب ہے, سیکنڈ اننگز کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ سیکنڈ اننگز کیا ہوگی پہلے تو وہ بھی بتائیں. اور مہنگائی کنٹرول ابھی تک نہیں ہو رہی, کیا رمضان میں بھی یہی معاملات ہوں گے؟ ٹائیگر فورس بنی لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی آئینی اور کوئی قانونی کوئی اس کو کوئی ایک ورتھ نہیں ہے, اس کے کوئی وزن نہیں ہے, کہیں اس کو آپ نے کسی اس میں دائرے میں آپ نہیں لائے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ کنٹرول میں نہیں ہیں چیزیں ابھی بھی؟ ساجد بھائی, ضمنی الیکشن, بائی الیکشن کی بات کی جا رہی ہے. 7 بائی الیکشن کی تسلی کروا دوں میں. پہلے 2 بائی الیکشن 2 سیٹیں سندھ کی تھیں جن میں پیپلز پارٹی جیتی, اور وہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں تھیں, اور آپ کا ووٹ بھی کم ہوا ہے. انہوں نے اپنی سیٹیں جیتی اور کوئی بہت بڑا نہیں کیا. باقی یہاں تک رہی پنجاب اور کے پی کے کی بات, وہاں پہ 5 جو پوزیشنیں تھیں ان میں بھی پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تھی. 5ویں پوزیشن پہ بھی, اس میں کہیں گنتی میں نہیں تھی. وہاں پہ پنجاب میں ہم 2nd پوزیشن پہ رہے, اور کے پی کے اندر مردان کی ایک سیٹ نیشنل اسمبلی کی جے وائی کی سیٹ تھی چھوڑی ہوئی, جو کہ ہم نے جیتی ہے. یہ ریزلٹ بھی پتہ نہیں ہوگا, وہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں سے. اور آپ جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر 5 پوزیشنوں میں بھی نہیں آتے. آپ خالی 2 سیٹیں سیتے ہیں جن آپ 7 بائی الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں. باقی یہاں تک مہنگائی کی بات ہے, پرائس کنٹرول کی اور یہ اشیاء خوردنوش کی. بھائی صوبے میں آپ کی حکومت ہے, اتنی اچھی حکومت کریں, رول ماڈل بنائیں, ہمیں دکھائیں. آپ کی کہاں ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں؟ صوبائی خود مختاری ہے. کراچی کے اندر اگر مرغی 500 روپے کلو بک رہی ہے تو بھائی آپ کا فیلئر ہے. آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں کہاں ہیں؟
कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? दूध का रेट आप देखें कि कोई फिक्स करने वाला नहीं है। आप कहते हैं जी कि 90 रुपए 95 रुपए किलो दूध है, वहां पे 130 रुपए किलो बाहर बिक रहा है। आपकी जिम्मेदारी है भाई। रफाका साहब कह रहे हैं इन चीजों को तो ऑन करें, आपके प्राइस चेकिंग एक रेट होता है, अकॉर्डिंगली कौन उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा? पॉलिसियां वफाकी हुकूमत बनाती है, सही है, और लोग वफाकी हुकूमत को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात है ये कि चीनी और गंदम की बात कर रहा है, तो आप बताएं चीनी और गंदम स्कैंडल में कौन से लोग सामने आए हैं? अगर आपके लोग सिंध से चीनी और गंदम खरीदेंगे, आपके लोग चीनी जो है ना अफगानिस्तान और ईरान को बेचेंगे, तो पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं होगी। आप बताएं कि आपकी हुकूमत ने पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट क्यों की? आपकी गवर्नमेंट ने गलत टाइम पे चीनी इंपोर्ट क्यों की? ये तो आपकी पॉलिसी की वजह से पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है ना। इसमें सिंध हुकूमत क्या करेगी? सिंध हुकूमत का आप देखें ना, सिंध हुकूमत तो हर चीज पे यही बोल रही है कि भाई आपकी पॉलिसियों की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। आप देखें सिंध हुकूमत के जो तरक्याती फंड है वो 18वीं आइन के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को जो फंड देने चाहिए वो भी आप लोगों के आपने काट दिए। मैं रफाका साहब, एजुकेशन यकसा तालीम आपके मंशूर का एक हिस्सा था और अप्रैल में तमाम ही पूरे पाकिस्तान में ये राइज हो जाएगी। क्या इसमें 18th अमेंडमेंट आपके आगे नहीं आएगी? तो इसमें आप सूबे को फिर कैसे मनाएंगे? साजिद भाई, तालीम जो है वो कौमों का मुस्तकबिल संवारती है, और उसमें जैसे मैंने पहले भी बात की, तो ये प्रपोजल आपने सिंध हुकूमत को दिया है कि कैसे ये राय जो जी बिल्कुल ओ लेवल है, फिर फेडरल है, फिर प्राइमरी है, फिर बहुत सारा निजाम है। सूबों के साथ इस पे बात हो रही है और ये कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। मैंने आपसे कहा कि मुस्बत जो है वो पॉलिटिक्स की हमेशा पीटीआई ने हिमायत की है, और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी इकदाम हम उठाएं या अपोजिशन उठाती है, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहें। और आइंदा भी हमारी कोशिश है, इसमें तमाम सूबों से बातचीत की जा रही है तालीम के मौजू के ऊपर। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इसमें इनसे बातचीत हो रही है। और इंशाल्लाह सूबों का मैं आपको बताऊं, सूबे वो सिंध हो या बाकी सूबे हो, सबका मुस्बत रिस्पॉन्स है इसके अंदर। अच्छा, सिंध हुकूमत का है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अभी तक जितनी बातचीत है मुस्बत रिस्पॉन्स है। हम आगे चल के इंशाल्लाह हमें उम्मीद है बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इसमें पाकिस्तान की सियासी रवायत इंशाल्लाह तब्दील होंगी और इसमें पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह तालीम के हवाले से जो इकदाम पीटीआई ने जो कहा है उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी आगे। अच्छा, केपीके में एक वाकया हुआ, एक 14 साल बच्चे को रखा गया वहाँ, ठीक है, कानून हरकत में आया, तो मतलब चाइल्ड एक्ट है, बच्चों को कैसे रख सकते हैं लॉकअपों में, फिर वहाँ बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है। आपने तो मतलब एक बहुत चांस लिया था कि हमने पुलिस रिफॉर्म लाए हैं, उसमें बेहतरी लाए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो काली भेड़ें थी हमने वो रिमूव की हैं। तो आपके सूबे में मतलब दूसरी बार आप वहाँ साहिब इक़्तिदार। साजिद भाई, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसपे बैसीत पाकिस्तानी में भी हम सब शर्मिंदा उस बच्चे के वालिदैन से, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि नहीं होना चाहिए था। अभी तक नहीं। देखें, आप अगर उसमें बात करेंगे तो आप रेशो देखें, आप वाक़यात देखें, आपको केपीके में कितने नज़र आएंगे, बाकी सूबों में कितने नज़र आएंगे। आप बेहतरी है फिर भी वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स बेहतरी है। वहाँ पे केसेस इक्का दुक्का आ जाते हैं जहाँ पे फेलियर होता है, जहाँ पे जो है वो बद इंतज़ामी होती है और जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं दी जाएंगी इसके अंदर। लेकिन ओवरऑल आप देखें आपको बहुत कम केसेस वहाँ से नजर आते हैं। बाकी सूबों में भी, पंजाब है जिस तरह वहाँ पे बेहतरी की जा रही है। 10-12 साल 14 साल के बच्चों को आप उठा के अगर आप लॉकअप में फेंक देंगे, जी बिल्कुल, गफलत इसमें नाहिली है। जो इसमें जिम्मेदार है उनको सजाएं दी जाएगी, पूरा थाना इसमें मुअत्तल किया गया और बाकी इंक्वायरी भी हो रही है, उससे सख्त सजाएं उनको दी जाएंगी। जो भी इसमें जिम्मेदार है उनको सजा दी जाएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें गफलत हुई है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कैसे। मैं प्रोग्राम का वक्त भी एंड की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब, एजुकेशन हर बच्चे का हक है, ठीक है, आप लोग फ्री एजुकेशन पे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जब वफाकी प्रोजेक्ट आएगा कि यकसा तालीम हो अमीर के बच्चे और गरीब के बच्चे को, तो आप इसको वेलकम करेंगे या इसमें भी बजट के मामलात आ जाएंगे या फिर कोई शरई कोई मामलात आ जाएंगे कि जी मदरसे में ना ये पढ़ाया जाए, यहाँ ये पढ़ाया जाए, यहाँ ये सिलेबस ना हो? तो कोई फार्मूला, कोई एक स्किन बनी है, कोई इसकी फेस बना है उसका? अगर ये हुकूमत तालीमी जो नया आप बोल रहे हैं मवाद है, कोई नया निज़ाम है, अगर लेके आती है, पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये अच्छी है, बेहतरीन है, पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है उसके फ़ायदेमंद है, तो पीपल्स पार्टी उसका साथ ज़रूर देगी। लेकिन हम इनसे उम्मीद बहुत कम रख के बैठे हुए हैं क्योंकि इनके पास इतनी काबिलियत नहीं है, ना एलियत है
کہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی بچوں کے لیے کوئی ایسا نظام, اچھا نظام لے کے آئیں جس کے لیے سارے صوبے ایک یکجا ہو اور تعلیمی نظام لائق ہو جائے, کیونکہ ایسی امید ہمیں نہیں ہے. اگر اچھا نظام لے کے آئیں ہم ضرور ان کو سپورٹ کریں گے. نہیں تو ابھی آپ دیکھیں نا فیڈرل اور یہ تمام جس طرح کا ایک نظام ایک چلتا آ رہا ہے, آپ کا بھی فرض تھا اس میں لاتے, لیکن خیر مقدم تو آپ کریں گے نا, یا اس میں بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ کم از کم تعلیم کو تو ہم ویلکم کریں گے, ٹھیک ہے پورے ملک میں ایک ہی تعلیم, غریب امیر کا بچہ ایک ہی سلیبس ایک ہی نصاب پڑھ رہا ہے. سر میں نے یہی کہا نا کہ اگر یہ اچھا تعلیم نظام لے کے آئیں گے ہم ان کو لبے کہیں گے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہمیں یہ امید نہیں ہے. اور مہنگائی پہ کنٹرول کرنے میں لبے نہیں کریں گے. مہنگائی میں یہ خود چور ہے, کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ تو صرف ہم ہی چور کر کے رہیں گے, چور تو خود نکلے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی میں کرپشن کتنی بڑھ گئی اس کے حکومت میں, پھر بھی یہ بولتے ہیں کہ آپ جا کے انگلش پڑھو, اور اب جب آپ میڈیا والے اچھالتے ہو بولا یہ ایک 2018 کی رزلٹ ہے, اب یہ تو کہنے کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے. ان کو صرف ٹی وی پہ آ کے ہی انہوں نے جو 18 اور 20 ایڈوائزر جو رکھے ہوئے ہیں صرف جھوٹ بولنا ہے کہ ٹی وی پہ. اور آپ بتائیں 18 یا 20 جو ایڈوائزر ہیں, آپ بایو ڈیٹا لیں اور آج آپ بھی دوسرے پروگرام میں رکھیں کہ 20 ایڈوائزر نے پاکستانی قوم کے لیے کیا کیا ہے سوائے ٹی وی پہ جھوٹ بولنے کے علاوہ. لاسٹ میں دیکھا گیا مومن خصوصی شہباز گل صاحب پر مطلب انک پھینکی گئی, انڈے برسائے گئے, اس طرح کی سیاست, اخلاقیات مطلب ہمارے کہاں گئے, نظریات کہاں گئے, عدم مطلب برداشت کا. ہم نے دیکھا شاید خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس پہ بھی حملے ہوئے. کیا آپ ہماری یوتھ کو میسج دیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ بات دلیل سے کرنی چاہیے, اور ہمیشہ اس طرح کی حرکت وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی, دلیل ختم ہو جاتی ہے. تو پہلے بھی جو واقعہ ہوا یہ بھی واقعہ ہوا, میں دونوں کی مذمت کرتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پالیٹکس میں ہمیشہ دلیل سے بات کی جاتی ہے اور سامنے ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ پہ ہوا وہ تو خاتون تھیں. جی ظاہر ہے وہ بھی قابل مذمت تھا, خاقان عباسی صاحب پہ ہوا یا احسن اقبال صاحب پہ ہوا, کسی پہ بھی ہوا, ہم نے ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے. گئے. پھر آپ نے دیکھا مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کا آپ کو رزلٹ آئے گا. ساجد بھائی پی ٹی آئی تو ہمیشہ جو ہے وہ عدم تشدد کی بات کی پی ٹی آئی نے, اس کی پوری پالیٹکس گواہ ہے اس کی. باقی ہماری جو پارٹیز ہیں, کہیں آپ کو گلو بٹ نظر آتے ہیں, کہیں آپ کو جو ہے وہ الذوالفقار نظر آتی ہے, جہاز اغوا ہوتے ہیں ان کے پلیٹ فارم سے, ساری چیزیں ان کے ساتھ بیگیج کرا ہے. باقی جہاں تک بات پیپلز پارٹی کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہونے کی, ان کی گزارش ہے کہ نیب کے ساتھ بھی کھڑے ہوں, نیب بھی ایک ادارہ الیکشن کمیشن کی طرح, اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اخلاقیات پہ تو کم از کم ہمارے پولیٹیشینز کو کام کرنا چاہیے. سر بالکل کرنا چاہیے, سب کی ذمہ داری ہے. اس پہ لاسٹ ایک لے دو راکیش صاحب, کیا ہماری پولیٹکس, کیا ہمارے پولیٹیشین جو اس آنے والی یوتھ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں, کیا وہ اس طرح کی اسمبلیوں میں بھی ہم چیخو پکار دیکھتے ہیں, دستے گریباں ہوتے دیکھتے ہیں؟ آج ہم نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب پر بھی اس طرح کے معاملات ہونے لگ گئے, تو یہ اچھا جیسچر تو نہیں ہے؟ شاید بھائی آپ دیکھیں 2.5 سال میں پاکستان کی یہ بد نصیبی رہی ہے کہ 2.5 سال میں بد زبانی, دہشت گردی اور بد اخلاقی اور گالی گلوچ جو عروج پہ پہنچی ہے وہ صرف پی ٹی آئی نے لے کے آئی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بد اخلاقی اور گالی گلوچ کی ہے. پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تشدد کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم نے ہمیشہ شروع سے ہی پارلیمنٹ کی بات کی ہے, لیکن ہم نے, آپ دیکھیں شہباز گل صاحب سارا دن ٹویٹر پہ جو زبان استعمال کرتا ہے کوئی بھی کسی, ہر جماعت کے لیے, ہر جماعت کے لیڈر کے لیے, تو میں چاہتا ہوں کہ جو کارکن ہو گئے, جو ورکر ہوں گے, ان کے لیے اتنا برداشت سے باہر ہوتا ہے. تو ایسے ری ایکشن کی ایسے ری ایکشن کی توقع یہ رکھیں, کیونکہ یہ اپنے لیڈروں کو بھی بولیں کہ صبح شام جو گالی گلوچ اور بد کردار جو رول پلے کرتے ہیں اس کا تو لازمی ہر ایکشن از اے ری ایکشن. تو یہ ری ایکشن آئیں گے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ بد اخلاقی اور گالی گلوچ یہ کلچر پی ٹی آئی نے پاکستانی قوم کو دیا ہے. کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب یا نواز شریف نہیں, کبھی بھی گالی گلوچ نہیں کی. نہیں, گالی گلوچ اور بد زبانی جو سیاسی کلچر ہے وہ پی ٹی آئی نے دیا ہے. اور تشدد کی جو سیاست وہ پہلے ایم کیو ایم لندن نے کیا تھا,
अब वही तशद्दुद वाली सियासत पीटीआई के आन किया है, तो ये भुगतेंगे, हर एक्शन इज अ रिएक्शन, तो ये भुगतेंगे। का ताल्लुक किससे था? नहीं, इस अगर माजी में हम जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे मामलात हैं। अब हमने क्या करना है, बस ये लास्ट बताएं कि मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए हमने अपने जो रवाबित हैं वो अच्छे रखने हैं। कम से कम पार्लियामेंट में बैठकर हम वहाँ लेजिस्लेशन करें, ना कि एक दूसरे के दस से गिरेबान हों। क्या पैगाम देंगे आने वाले हमारे यूथ को, आने वाले फ्यूचर को, जो जिन्होंने बागडोर संभालनी है इस मुल्क को मिल्लत की? मैं यूथ को यही कहना चाहता हूं कि आप आगे हैं, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हैं, आप ही अपना रोल इख्तियार करें, आप ही देखें कौन सी लीडरशिप है जो पाकिस्तान की बात करती है, नौजवानों की बात करती है, तालीम की बात करती है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की जो पॉलिसियां हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी बात करती हैं। आप उनको सपोर्ट करें, उनके लिए काम करें। मैं भी आपको वेलकम कहूंगा कि मैं एक नौजवान हूं, मेरा लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक लीडर है, उसके बाद वीएन है, उसके बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का वीएन है, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वीएन है। आप आए, पीपल्स पार्टी का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें, जमहूरियत का साथ दें। देंगे रफाकत साहब हमारे आने वाली यूथ को कि किस तरह मुल्क मिल्लत की खिदमत में अपना हिस्सा डालें? कि नौजवानों से मेरा उनको मैसेज है, पैगाम है कि तालीम जो है वो बुनियादी हथियार है जिसके ज़रिए कौमें अपनी हालत बदलती हैं। तालीम पे तवज्जो दें और अच्छे इंसान बने और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और आप ही से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में आपकी ज़रूरत है। आप अपनी एनर्जी जो है वो बेहतर अपनी सलाहियतों पर लगाएं और पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आपके तवज्जुह से, आपके तफ़ैल इंशाल्लाह दुनिया की उभरती हुई ताकत साबित होगा इंशाल्लाह। चलें, आमीन। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।